ہم نے سبق ابتدائی حساب کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ طنز و مزاح کا ایک مضمون ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے سوالات کیا ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، عام لوگوں کے لیے جمع کا قاعدہ کیا ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں جمع کے اصول یا طریقے کے متعلق کیا پڑھا تھا۔ یہ دیکھیے سبق کا بالکل پہلا حصہ ہے شروع کا، تو میں نے اپنی اسکرین تھوڑی سی نیچے کر لی ہے کیونکہ ہمارا جواب اس آخری حصے میں موجود ہے۔ دیکھیے یہاں لکھا ہے عام لوگوں کے لیے معاف کیجیے گا، عام لوگوں کے لیے ایک جمع ایک یعنی کہ 1.5، کیونکہ 1.5 کا آدھا انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں یا باقی کا آدھا انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ اور انکم ٹیکس کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ یہ ایک ادارہ ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے تنخواہ پر سے تھوڑی سی رقم خود بخود جو ہے جب ہماری تنخواہ آتی ہے وہ لے لیا جاتا ہے، اس میں ایک تھوڑا سا حصہ جو جاتا ہے حکومت کے حصے میں، اور جس سے حکومتی کام یا ملک چلانے کے کام کیے جاتے ہیں۔ بالفرض کسی شخص کی تنخواہ 50,000 ہے تو اس میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ 2,000 3,000 یا اس طرح سے کر کے وہ خود بخود جو ہے اس کی تنخواہ سے کٹ جاتے ہیں اور وہ حکومتی خزانے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اسے حکومت جیسے چاہے استعمال کرتی ہے۔ تو اسی لیے ویسے عام طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں 1+1 2 بنتا ہے نا، لیکن عام شخص جو ہے جس کی تنخواہ یہ ہے یا جو تنخواہ دار ہے، سرکاری ملازم بھی ہے بے شک، تو اس کے لیے 1+1 2 نہیں بنتا بلکہ 1.5 ہی بنتا ہے، کیونکہ تنخواہ اس کی بے شک کہنے کو 50,000 ہو لیکن اسے ملتی 50 نہیں ہے، اسے 46 یا 47 اس طرح سے ملتی ہے۔ تو اب یہاں پر عام لوگوں کا لفظ خاص کر اس لیے بھی مصنف نے استعمال کیا ہے کہ جو بہت زیادہ اپر گریڈز کے ہوتے ہیں ان کے لیے، اور جو خصوصاً سیاسی محکموں میں ہوتے ہیں، سیاسی اداروں میں ہوتے ہیں، ان کی تنخواہوں پر یہ ٹیکس نہیں کٹتا، بلکہ انہیں تو اور بھی بہت سے فائدے دیے جاتے ہیں۔ ان کی گاڑیوں کو مفت کا پیٹرول ملتا ہے، انہیں رہنے کے لیے گھر دیے جاتے ہیں، ان کا بجلی کا بل نہیں ہوتا۔ تو یہ فائدے سب انہی لوگوں کو ہوتے ہیں جن کی آلریڈی تنخواہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، جو آلریڈی ایک اچھے جو ہے پوسٹ پر ہوتے ہیں، جگہ پر ہوتے ہیں۔ بلکہ جبکہ جو عام شخص ہے اس کے لیے کیا ہے کہ اس بیچارے کی ایک تو پہلے ہی تنخواہ کم ہے، وہ اس میں بہت مشکل سے گزر بسر کرتا ہے، مگر وہ بھی جتنی اس کی پوری ہے وہ پوری نہیں ملتی، بلکہ اس کا 1/4 حصہ جو ہے وہ حکومت لے لیتی ہے۔ تو چلیے ہم اپنے جواب میں بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ کچھ حصہ سوال سے لیتے ہیں، جیسا کہ ہم لکھتے ہیں عام لوگوں کے لیے جمع کا قاعدہ، یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کیا کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا جواب لکھتے ہیں۔ تو ہم نے اتنا لکھا کہ عام لوگوں کے لیے جمع کا قاعدہ 1+1 2 کے بجائے 1.5 ہوتا ہے، کیونکہ باقی کا آدھا حکومت کے خزانے میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا جواب پورا یہ بن گیا کہ عام لوگوں کے لیے جمع کا قاعدہ 1+1 2 کے بجائے 1.5 ہوتا ہے، کیونکہ باقی کا آدھا حکومت کے خزانے میں چلا جاتا ہے۔ اب ہم مزید نہیں لکھیں گے کہ حکومت کے خزانے میں چلے جانے سے کیا مراد ہے یا کیوں جاتا ہے، بلکہ ہم سے صرف اتنا پوچھا گیا ہے کہ کیا قاعدہ ہے، تو وہ قاعدہ ہم نے بتا دیا۔ اب یہ قاعدہ ہے کیوں، وہ ہم نے کیوں بتایا ہے جبکہ سوال میں ہم سے نہیں پوچھا گیا؟ یہ ہم نے اس لیے بتایا کہ دیکھیں اگر میں صرف اتنا لکھتی کہ عام لوگوں کے لیے جمع کا قاعدہ 1+1 2 کے بجائے 1.5 ہوتا ہے، اتنا سا ہمارا اگر جواب ہوتا تو پڑھنے والے کو کیسے سمجھ آتا؟ جس نے سبق نہ پڑھا ہوا ہوتا بالفرض، وہ کیسے سمجھ پاتا کہ بھئی 1+1 تو سیدھی سی بات ہے 2 بنتے ہیں، یہ 1.5 کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اسی لیے ہم نے آگے بتا دیا کیونکہ باقی کا آدھا حکومت کے خزانے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سے ہماری بات واضح ہو گئی کہ بنتا تو 1+1 2 ہی ہے، مگر وہ آدھا جاتا کہاں ہے؟ وہ وہاں جاتا ہے جہاں اسے عام لوگ یا جس کی وہ تنخواہ ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کرتا، اسی لیے۔ چلیں اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ مصنف کے مطابق حساب کا کون سا قاعدہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے؟ اب جیسا کہ ہم نے اس سبق میں دیکھیے 4 قاعدے پڑھے تھے۔
شروع ہی میں مصنف نے ہمیں بتا دیا تھا کہ 4 قاعدے ہیں بڑے، جن کے نام بتا دیے تھے، اور جن کو الگ الگ یعنی ہیڈنگ کے ساتھ جو ہے پہلا قاعدہ، پھر یوں دوسرا قاعدہ، اس طرح کر کے مصنف نے ہمیں بتائے تھے اور ڈیٹیل میں ہم نے انہیں پڑھا تھا۔ تو ان میں سے جس قاعدے کے بارے میں مصنف نے یہ بات کی ہے کہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہ ہے تفریق کا۔ تفریق یعنی فرق کرنا، آپس میں فرق کرنا۔ اب دیکھیں یہاں تفریق والا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور کیا لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ میں سندھی ہوں تو سندھی نہیں ہے، میں بنگالی ہوں تو بنگالی نہیں ہے، میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے۔ اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں، یعنی کہ مصنف نے تفریق کی ڈیفینیشن ہمیں ان 3 چیزوں کے ذریعے بتا دی، اور پھر آگے بتایا کہ حساب کا یہ قاعدہ، اب یہ سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے اوپر ہمیں تفصیلاً بتایا ہے، بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی جو ہم نے تفریق پڑھی ہے حساب میں وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بھی کر کے یہ بات کی ہے کہ اس کے علاوہ جو قاعدہ ہے تفریق کا وہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ یعنی کہ سندھی ہوں سندھی نہیں ہے، بنگالی ہوں بنگالی نہیں ہے، یعنی کہ یہ کون سا ہو گیا؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں قوم کا فرق یا زبان کا فرق، دونوں ہم اسے بآسانی کہہ سکتے ہیں۔ سندھی ہونا ایک زبان بھی ہے، سندھی زبان، اور سندھی قوم بھی ہے، تو دونوں طرح سے۔ اسی طرح بنگالی بھی، بنگالی ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو بنگالی باقاعدہ ایک پوری قوم ہے، لیکن بنگالی زبان بھی ہے۔ تو یہ 2 فرق ہو گئے، اور تیسرا فرق انہوں نے کیا بتا دیا؟ اب اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس فرق کو ہم کہہ سکتے ہیں مذہب کا فرق۔ تو یہ وہ 3 فرق ہیں کہ جو قدیم زمانے سے یعنی بہت ہی پرانے زمانے سے ایسے ہی چلتے چلے آ رہے ہیں، کوئی آج کل کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں مختلف قوموں کی آپس میں یا مختلف زبان والوں کی آپس میں، تو یہ کوئی ابھی ابھی نہیں بنی، بلکہ یہ پرانے زمانے سے اسی طرح سے چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ جو حساب کا قاعدہ ہے یہ بڑا پرانا ہے۔ چلیے اب ہم کیسے لکھیں گے کہ کچھ حصہ سوال سے لیں گے، جیسا کہ مصنف کے مطابق حساب کا یہاں تک لکھنے کے بعد، بلکہ ہم صرف اتنا لکھیں گے مصنف کے مطابق، اور آگے پھر اپنا جواب کا حصہ لکھیں گے۔ تو چلیے لکھتے ہیں۔ تو ہم یوں لکھیں گے کہ مصنف کے مطابق تفریق کا یہ قاعدہ یعنی انسانوں کا آپس میں فرق کرنا، جیسے کر کے وہ جو تینوں فرق ہم نے پڑھے ہیں وہ ہم لکھ دیں گے۔ وہ ہم کیسے لکھیں گے کہ پہلے یہاں پر جو ہے رابطہ کی علامت لگائیں گے، اور اس کے بعد ہم وہ تینوں فرق لکھیں گے۔ بلکہ چلے ہم اس سوال کو اور آسان کر کے اس کا جواب یوں لکھ سکتے ہیں کہ کچھ حصہ یہ لکھتے ہیں پہلے کہ مصنف کے مطابق، اور اس کے بعد ہم وہ تینوں فرق لکھ دیتے ہیں۔ جیسے ایسے کر کے اگر ہم لکھیں کہ مصنف کے مطابق مذہب، قوم اور زبان کے حوالے سے، اور ہم یہ لکھیں گے انسانوں کا آپس میں فرق کرنا، اور آگے ہم نے لکھا کہ آپس میں فرق کرنا حساب کا ایسا قاعدہ ہے جو، اس کے بعد ہم یہ سوال ہی کا حصہ لکھیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک کہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا پورا جواب یہ بن گیا کہ مصنف کے مطابق مذہب، قوم اور زبان کے حوالے سے انسانوں کا آپس میں فرق کرنا حساب کا ایسا قاعدہ ہے جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اب ہم کرنا کے بعد سکتہ کی علامت کا استعمال بھی کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ لگا ہے، دیکھیے واضح طور پہ بلکہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا جملہ کچھ تفصیلیہ ہو گیا ہے، کچھ زیادہ طویل ہو گیا ہے، تو ہم بآسانی یہاں پر سکتہ کا استعمال کر کے آگے اپنا جملہ مکمل کر دیں گے، تو یہ زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ سبق کا تیسرا سوال ہے کہ مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان کیوں نہیں ہوتا؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ یہ بھی شروع ہی کے حصے میں سے ہوگا کیونکہ جمع والا حساب ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو یہاں دیکھیں اس حصے میں لکھا ہے خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ اب ان 3 جملوں کی وضاحت میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اور ابھی بھی اگر ہم اسے سمجھیں تو دیکھیں مہنگائی کے دنوں میں کیا ہوتا ہے،
ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ اب جب ہر چیز مہنگی ہوگی، زیادہ قیمت کی ہوگی، تو ہماری جتنی بھی کمائی ہے، ہم نے جو کچھ کمایا ہے وہ سارا ہمارا ان چیزوں کو خریدنے میں لگ جائے گا۔ اب بے شک وہ ضرورت کی چیزیں ہوں، بالفرض گھی اگر پچھلے مہینے 400 روپے کلو تھا، وہ اگر اس مہینے 600 روپے کلو ہو جاتا ہے تو میرے لیے تو وہ مہنگا ہے، اور میری رقم بھی، میری کمائی بھی اس پر زیادہ لگے گی۔ تو جب اس طرح سے ہر چیز پر تھوڑے تھوڑے پیسے بڑھتے ہیں تو وہ اوور آل کر کے ہماری پوری کمائی کو جو ہے افیکٹ کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو سیونگ کرتے ہیں، آخر میں کچھ تھوڑا بہت بچاتے ہیں تو وہ ہم پھر بچا نہیں پاتے۔ تو یہاں پر کچھ جمع نہیں ہو پاتا کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی سیلری میں سے کچھ بھی بچا نہیں پاتے۔ تو چلیے ہم اپنے جواب میں یوں لکھیں گے کہ مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا، اس کے بعد لکھیں گے اس لیے آسان نہیں ہوتا۔ اب کرنا کے بعد آسان کی جگہ ہم لکھ دیں گے اس لیے آسان، اور پھر یہاں سے کیوں کو کاٹ کے لکھیں گے نہیں ہوتا۔ اب یہ اتنا تو میں نے لکھ لیا، اس کے بعد ہم لکھیں گے ساری کمائی ضرورت کی چیزیں پوری کرنے میں لگ جاتی ہے۔ تو میں نے یہ لکھا کہ ساری کمائی ضرورت کی چیزیں پوری کرنے میں لگ جاتی ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ ہمارا جواب بھی یہ بن گیا کہ مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا اس لیے آسان نہیں ہوتا کیونکہ ساری کمائی ضرورت کی چیزیں پوری کرنے میں لگ جاتی ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ تو اس طرح سے ہمارا جو جواب ہے وہ پورا مکمل ہو گیا کہ یہ آسان کیوں نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ کمائی، ہم نے جو بھی پیسہ کمایا ہوتا ہے وہ چیزیں ضرورت کی چیزیں پوری کرنے میں ہی لگ جاتی ہے، اور جب ہم وہ کرنے لگتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس کمائی میں سے کچھ بھی نہیں بچ پاتا۔ تو آج ہم نے سبق ابتدائی حساب کے سوالات مکمل کیے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔